الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت نوح کی ولادت کے وقت ان کے والد کی عمر تقریباً 182 برس تھی۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے نوح۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال ایسا گزرا کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ اس کے بعد بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی ابتدا حضرت ابن عباس کے بیان کے مطابق اس طرح ہوئی کہ کچھ نیک لوگ انتقال کر گئے۔ لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ جب ان کے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد ان لوگوں نے جو بچ گئے تھے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہر مطلب کا ان لوگوں نے الگ الگ بت بنا لیا تھا، پھر وہی بت عرب آئے اور پھر ہندوستان میں بھی۔ جب کفر اور شرک اتنا پھیل گیا، لوگ خدا کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ وہ لوگ اس قدر ضدی اور ہٹ درم تھے، وہ اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے کر آتے اور کہتے خبردار اس بوڑھے کی باتوں پہ نہ آنا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ دکھاتے اور ان سے کہتے اس مرد سے بچ کے رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت قربانیاں دی۔ قوم نوح نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے کم درجے کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ان غریب اور کم درجے کے لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دو تو پھر ممکن ہے کہ ہم آپ کی بات سن لیں۔ حضرت نوح نے جواب دیا میں یہ تمہارا مطالبہ نہیں پورا کر سکتا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب، میں دن اور رات اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں لیکن یہ میری قوم میری بات نہیں سنتی۔ قوم نوح نے بجائے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے کے بت پرستی پر قائم رہی۔ قوم نوح نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بہت بحث کر لی، اب سب چھوڑو، جس عذاب کا تم ہمیں ڈر دلاتے ہو اب اس عذاب کو لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا علاوہ ان کے جو پہلے لا چکے ہیں، لہذا تم رنجیدہ مت ہو۔ یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح نے جب تک کشتی بناتے رہے ان کی قوم مسلسل ان کا مذاق اڑاتی رہی اور انہیں اذیتیں پہنچاتی رہی۔ وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آتے اور حضرت نوح سے مذاق کرتے، انہیں برا بھلا کہتے، لیکن حضرت نوح نے ان سے فرماتے کہ وہ دن دور نہیں جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی مکمل کر کے فارغ ہوئے، ادھر طوفان کے آثار شروع ہو گئے، تندور سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ہر طرف سے آسمانی بجلی گرجنے اور چمکنے کی صدائیں سنائی دینے لگی، گویا کہ ہر چیز میں ایک بہت بڑے حادثے کی خبر دے رہی ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اے اللہ، اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ہر طرف سیلاب ہی سیلاب تھا، زمین پانی اگل رہی تھی اور آسمان پانی برس رہا تھا، آسمانی بجلی کی گرج اور چمک تھی۔ حضرت نوح کے بیٹوں میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام تھا کنعان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے مختلف طریقوں سے دعوت دی اسلام کی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ جس وقت طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان طوفان میں غرق ہو رہا ہے۔ حضرت نوح کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ پیدا ہوئی۔ حضرت نوح نے کہا اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ کنعان نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج خدا کے سوا کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا، وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اس طوفان کا پانی بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر تقریباً 15 گز اونچا تھا۔ یہ طوفان تقریباً 40 دن رہا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو یہ طوفان ختم ہوا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو اے زمین نکل جا اپنا پانی، اے آسمان رک جا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 350 دن زندہ رہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد دوبارہ دنیا آباد ہوئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے مشکلات میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشکل وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔